کہ میں اپنی قوم کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہماری معیشت تیزی سے نیچے جا رہی ہے، اگر اس ملک کے اندر سیاسی استحکام نہ آیا، مجھے یہ خوف ہے کہ یہ ادھر پہنچ جائے گا کہ اس کو کنٹرول کرنا، اس کو پھر گرنے سے روکنا سب کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ آج میں نے اپنی جو معیشت کی ٹیم تھی اس کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے یہ سارا ڈسکس کیا۔ اس کے بعد ہم نے وہ بھی دیکھے جو کہ IMF نے رپورٹ پاکستان کی اکانومی کے اوپر دی ہوئی ہے، ورلڈ بینک وہ کیا کہتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کس طرف جا رہی ہے، اور پھر ہم نے اپنے ماہرین نے بیٹھ کے ڈسکس کیا۔ تو میں نے اس لیے آج فیصلہ کیا آپ سے بات کرنے کا کہ مجھے اب یہ خوف آ رہا ہے کہ یہ حکومت کے پاس اب کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس معیشت کو گرنے سے روکنے کا۔ اور مجھے جو دوسرا خوف آ رہا ہے کہ یہ جتنی دیر تک یہ اب اس طرح کا سیاسی استحکام نہیں آئے گا، یعنی جو پولیٹیکل سٹیبلٹی، جب تک وہ یہ نہیں آئے گی، مجھے اب یہ خوف ہے کہ یہ معیشت کسی صورت اب استحکام پہ نہیں کوئی نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی۔ آج اگر الیکشنز ڈیلے کرتے جائیں، کہیں کہ جی ہم کوئی بہانہ مار دیں کہ جی یہ ہے وہ ہے سیلاب ہے الیکشن نہیں ہو سکتا، جو بھی آپ جو بہانہ ماریں صرف اور صرف پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے، الیکشنز ابھی نہیں ہو رہا ہے، تو میں اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں، یہ میں دعویٰ کرتا ہوں، 70 سال میری عمر ہونے والی ہے انشاءاللہ اگلے مہینے، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کی وہ مقبولیت نہیں تھی جو آج تحریک انصاف کی ہے۔ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ سارے پاکستان کے اندر اگر ایک فیڈرل پارٹی ہے جو سارے پاکستان کو اکٹھا رکھ سکتی ہے، وہ تحریک انصاف ہے۔ پورے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، یہ لوگ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو اس ملک کے بڑے بڑے مجرم اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، 60% کیبنٹ ضمانت کے اوپر ہے، پرائم منسٹر کو سزا ہونے والی تھی یہ FIA کیس کے اوپر، یہ وہ لوگ اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان ساروں کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو تحریک انصاف کی مقبولیت ہے اب اس کو مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ کر کیا رہے ہیں کہ بجائے ملک کا سوچنے کے، سوائے اپنے کرپشن کیسز خارج کروانے کے لیے، اور ساروں نے مل کے وہ جو 1100 ارب روپیہ انہوں نے جو امینڈمنٹ کیا نیب پہ، سوائے اس کی فکر کرنے کی ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے پاکستان کی یہ معیشت کو اور ملک کو سدھار۔ آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سارا کچھ ہمارے پہ ڈال رہے ہیں، میں آج آپ کو سٹیٹکس سے بتاتا ہوں، فیکٹس اور فگرز سے، اعداد و شمار سے بتاتا ہوں کہ ہمیں کون سا پاکستان ملا تھا 2018 میں، یہ جو نون لیگ چھوڑ کے گئی تھی، اور ان کو کون سا پاکستان ملا تھا۔ یعنی ہم جب گئے تھے اپریل میں تو تب پاکستان کے کیا حالات تھے، یہ کہتے ہیں نا بہت برے حالات تھے۔ جب 2018 میں جب ہمیں پاکستان ملا تھا تو جو ہمارے ریزروز تھے، جو اصل مسئلہ بھی آپ کی قوم کو بتا دوں، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بیرونی خسارہ ہے، جس کو کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ۔ جتنا آپ کا بیرونی خسارہ بڑھتا جاتا ہے، آپ کو اپنے ریزرو سے پیسے دینے پڑتے ہیں، ریزروز کم ہوتے جاتے ہیں، اور جیسے جیسے ریزروز کم ہوتے جاتے ہیں روپے پہ پریشر پڑ جاتا ہے، روپیہ گرنا شروع ہو جاتا ہے، ڈالر مہنگا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو جو بھی چیزیں آپ باہر سے خریدتے ہیں وہ سب مہنگی ہو جاتی ہیں، جس میں تیل ہے وہ آپ باہر سے خریدتے ہیں، وہ بجلی، کیونکہ بجلی کے اندر بھی جو فیولز ڈالتے ہیں، کوئلہ یا گیس باہر سے خرید کے یا پھر تیل ڈالتے ہیں، وہ ساری مہنگی ہو جاتی ہیں۔ تو سب کچھ مہنگا ہو جاتا ہے جیسے جیسے آپ کا روپیہ گرنا شروع ہوتا ہے۔ تو لہٰذا سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کا جو بیرون ملک خسارہ، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، وہ کنٹرول میں ہو۔
اب یہ جب ہمیں ملا تھا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی خسارہ تھا، 20 ارب ڈالر کا خسارہ تھا۔ ان کو یہ کہتے ہیں نا بڑا مشکل وقت ملا تھا، ان کو جب اپریل میں جو انہوں نے سازش کر کے ہماری گورنمنٹ گرائی، تو ان کو جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ملا تھا بیرونی خسارہ، وہ تھا 16 ارب ڈالر۔ اب یہ سمجھنا ہے، ہمیں 20 ارب ڈالر ملا، ان کو 16 ارب۔ عالمی منڈی میں 103 ڈالر کا تیل مل رہا تھا، اور ہم کس قیمت پہ پٹرول دے رہے تھے؟ 150 روپے لیٹر۔ ہم کس قیمت پہ دے رہے تھے ڈیزل؟ 146 روپے لیٹر۔ آج کتنا ہے؟ آج عالمی منڈی کے اندر تیل 103 ڈالر سے آ گیا 93 ڈالر پہ، 10 ڈالر کم ہو گیا ہے۔ اور یہ کتنے پہ دے رہے ہیں آپ آج ڈیزل اور پٹرول؟ ڈیزل دے رہے ہیں 146 روپے، 100 روپیہ مہنگا ہو گیا ہے 146 روپے لیٹر پہ، اور پٹرول دے رہے ہیں 236 روپے لیٹر۔ انٹرنیشنل منڈی میں کم ہو گیا ہے، لیکن یہ پٹرول 150 سے گیا ہے 236، ڈیزل 146 سے گیا ہے 248 پہ۔ اور گیس کی قیمتیں ابھی بڑھ رہی ہیں، اور آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ یہ 250% بڑھیں گی سردیوں تک۔ جو عام آدمی کو اس وقت سب سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے وہ آٹا ہے۔ آٹا دگنا ہو گیا، 1 کلو آٹا 50 روپے ہمارے دور میں 1 کلو آٹا تھا، آج وہ کراچی کے اندر 100 روپے لیٹر سے اوپر چلا گیا۔ 5 مہینے کے اندر یہ سب کچھ ہوا ہے۔ میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا ہوا 5 مہینے میں کہ وہ کدھر سے کدھر قیمتیں چلی گئی ہیں؟ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، اور یہ صرف ساری چیز اور قیمتیں لینے ہیں۔ چاول گئے ہیں 100 روپے سے 225 روپے پہ، دالیں گئی ہیں جو عام آدمی، میں صرف وہ باتیں کر رہا ہوں جو عام آدمی جس کو پہلے، جو گھی ہے، پام آئل جو ہمارے زمانے میں امپورٹ کرتے تھے وہ 1700 ڈالر تھا، آج وہ نیچے آ کے 1000 ڈالر پہ آ گیا ہے۔ کم ہو گئی عالمی منڈی میں جو ہم امپورٹ کرتے ہیں پام آئل۔ ہمارے دور میں 450 روپے تھا، آج ہے 560 روپے۔ میں پھر سے وہ کہہ رہا ہوں، وہ جو چیزیں عام آدمی استعمال کرتا ہے۔ انفلیشن، یہ جو سب سے اس کی جو فگر ہے جس کو کہتے ہیں سینسٹیو پرائس انڈیکس، اپریل کے اندر 18% تھی جب ہم چھوڑ کے گئے ہیں، آج ہے 45%۔ سارا انہوں نے ہمارے اوپر کیمپین چلائی کہ بہت مہنگا ہو گیا پاکستان، مہنگائی ہو گئی، لوگوں کا گزارا مشکل ہے۔ ساتھ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کا پیڈ میڈیا، لفافے، میڈیا ہاؤسز جو اس کیمپین اور پروپیگنڈا میں شامل تھے، انہوں نے ہر روز، آپ اٹھا کے دیکھیں اخبار، ہر روز اخبار میں پڑھو کہ جی یہ مہنگائی ہو گئی۔ ہم کہتے گئے کہ عالمی مہنگائی ہے، میں کہتا گیا کہ دنیا کے اندر ایک کووڈ-19 کے بعد ایک کموڈٹی سپر سائیکل آیا، دنیا میں مہنگائی ہوگی، میں ہر جگہ بتاتا گیا۔ انہوں نے مسلسل مہنگائی مارچ، دھرنے دو، گورنمنٹ گراؤ، یہ لوگوں کا معاشی قتل کر دیا۔ آج یہ سوچ لیں کہ یہ جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے، یہ سب سے زیادہ نو کانفیڈنس ٹیبل کی اسمبلی میں 4 دنوں کے اندر وہ وہاں سے گئی 5% سے دگنی ہو کے 9% پہ چلی گئی، صرف کیونکہ جیسے ان کو لگا کہ اب پولیٹیکلی سٹیبل نہیں ہوگا ملک، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی، دگنی ہوگی رسک ریٹنگ۔ اور آج کیا ہے؟ آج پاکستان کی جو رسک ریٹنگ ہے 22.7 ہے۔ 22.7 کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے باہر سے یہ جو ہمارا 30 ارب ڈالر کی فائنینسنگ کروانی ہے، اس کو فائنینس کرانا مشکل ہو جائے گا۔
جو بینکس ہیں وہ ہمیں پیسے دیتے ہوئے ڈریں گے کیونکہ رسک پہنچ گئی ہے 22.7%. میری جو یہ صرف میڈیا ٹاک اس لیے ہے. میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ اگر جلدی سے جلدی صاف اور شفاف الیکشن کرواؤ, مجھے اس کا کوئی اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہے پرسنلی اس وقت, کیونکہ ہمارا تو اللہ کا کرم ہے کہ جیسے جیسے یہ ملک اس طرف لے کے جا رہے ہیں, مہنگائی بڑھ رہی ہے, ان کی شکلیں دیکھ رہے ہیں, اپنے کرپشن کیسز بچا رہے ہیں, ملک سنبھالا نہیں جا رہا. ہمارا تو گراف اوپر جا رہا ہے لیکن ملک نیچے جا رہا ہے. اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی, یہ اس کی اکانومی اب سٹیبلائز نہیں ہونے لگی. ہماری جو اکانومی ہے, جو ہماری معیشت ہے, یہ اب نیچے جائے گی. اور نظر آ رہا ہے کہ مارکیٹ کو کوئی اب اعتماد ہی نہیں ہے, نہ اندر مارکیٹ کو اعتماد ہے نہ باہر. اس لیے میں آج سب کو کہنا چاہتا ہوں, اپنی قوم کو, کہ جلدی سے جلدی الیکشن کروائیں پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے, جس دلدل میں بڑی تیزی سے یہ امپورٹڈ حکومت ہمیں دھکیل رہی ہے. سازش تو انہوں نے کر دی, اپنے کرپشن کیسز کے اوپر تو انہوں نے آتے ساتھ ہی فیصلے کروا لیے. اب رمضان شوگر مل ان کی اس کے تو کیس فوری لگا ہوا کہ جی اس کا کیس ختم کرو. ایف آئی اے کا جو شہباز شریف اور بیٹوں کا 16 ارب کا کیس تھا, وہ بھی 4 گواہ بھی اللہ کو